ناظرین، ریگستان کی تپتی ہوئی خاموشی میں سے ایک ایسا خاندان ابھرا جس نے نہ صرف دبئی کا نقشہ بدلا بلکہ دنیا کی طاقت کے توازن کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی اس شاہی فیملی کی جو دولت، اختیار، غیر معمولی حکمت عملی اور بے مثال شان و شوکت کے امتزاج سے ایک ایسی ریاست قائم کر چکی ہے جس کی مثال پوری عرب دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی زندگی محلوں، شاہی محفلوں، سنہری گاڑیوں اور سمندر پر تیرتے خوابناک محلات کے گرد گھومتی ہے۔ ایسی دنیا جہاں عام انسان تو کیا، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی قدم رکھنا اپنی پہنچ سے باہر سمجھتے ہیں۔ اس خاندان کی شان و شوکت اور بے قابو عیش و عشرت کو دیکھ کر محمد بن سلمان بھی حیران رہ گیا۔ ناظرین، ایک ایسی سلطنت جس کی بنیاد ریت پر رکھی گئی تھی، مگر چند دہائیوں میں وہی ریت دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے جدید اور سب سے زیادہ طاقتور زمین میں بدل گئی۔ اور اس تبدیلی کے پیچھے جس انسان کا ہاتھ تھا وہ آج صرف حکمران نہیں، ایک ویژنری لیجنڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس پورے سفر کے بیچ ایک ہی نام بار بار ابھرتا ہے: شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، وہ شخص جس نے دبئی کو نقشے پر نہیں، دنیا کے ذہنوں پر کندہ کر دیا۔ شیخ محمد کی قیادت کلاسک عرب روایت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا ایسا امتزاج ہے جو نہ صرف دبئی کی قسمت بدلتا گیا بلکہ پورے خطے کے پاور سٹرکچر کو بھی نئی شکل دیتا گیا۔ ان کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ مستقبل کو آنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس مستقبل کو شاہراہوں، ٹاورز، ایئرپورٹس، کمپنیوں اور پالیسیوں کی شکل میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی میں ہر بڑی چیز کے پیچھے ان کی سوچ، ان کا نظم اور ان کا جرأت مندانہ فیصلہ موجود ہے۔ دبئی کی جدید ترین شکل کا مرکز ایک فیصلہ تھا: امارات ایئر لائن۔ ایک ایسا فیصلہ جس پر اس وقت کئی لوگ ہنسے، کئی نے اسے ناممکن کہا اور کچھ نے اسے ایک عرب خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ آج امارات ایئر لائن 150 سے زائد منزلوں کو جوڑتی ہے اور دبئی کو مشرق اور مغرب کے بیچ دھڑکتا ہوا دل بنا چکی ہے۔ ایئر لائن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی ایئرپورٹ سلطنت کھڑی کی جو نہ صرف ٹریول ہب بنی بلکہ شاہی طرز زندگی کا تجربہ بھی فراہم کرتی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کوئی عام ٹرمینل نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا پہلی دفعہ دبئی کی شان، اس کی رفتار اور اس کی روشنی کو محسوس کرتی ہے۔ یہاں کے لانجز، شاپنگ زونز، لگژری سپا اور حتیٰ کہ ایئرپورٹ میں موجود آرٹ انسٹالیشنز بھی ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ دبئی کس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹے تجربے کو شاہکار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ کاروبار نہیں، امپائر کا دروازہ ہے، اور اس دروازے کا ہر گوشہ ایک ہی میسج دیتا ہے: دبئی ٹرینڈ فالو نہیں کرتا، دبئی ٹرینڈ بناتا ہے۔ یہی فلسفہ دبئی کی اسکائی لائن میں بھی جھلکتا ہے۔ برج خلیفہ صرف دنیا کی سب سے اونچی عمارت نہیں، یہ اس ذہن کی علامت ہے جو چھوٹا سوچنے کا قائل ہی نہیں۔ اس کے آس پاس کھڑے ٹاورز، میگا پروجیکٹس، انسان اور ٹیکنالوجی کے میل سے بنی شاہکار عمارتیں، یہ سب ایک ہی خاندان کی سوچ کی توسیع ہیں۔ دبئی میں چلتے فوارے، آسمان چھوتے مالز، مصنوعی جزائر اور جدید ترین سڑکیں صرف تعمیرات نہیں، یہ میسج ہیں کہ ایک عرب خاندان کیسے دنیا کا ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر بنا سکتا ہے۔ ہر پروجیکٹ میں نہ صرف جمالیاتی حسن بلکہ اسمارٹ ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی استحکام کا خیال رکھا گیا ہے، جسے دبئی کی ہر عمارت اور شاہراہ ایک مستقبل بن شہر کی مثال بن جاتی ہے۔ مگر طاقت صرف عمارتوں میں نہیں ہوتی، طاقت ان ہاتھوں میں ہوتی ہے جو ان عمارتوں کے پیچھے فیصلے کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نہ صرف دبئی کے حکمراں ہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر بھی ہیں۔ ان کی پوزیشن انہیں سیاسی، معاشی، سفارتی اور سیکیورٹی کے ایسے نیٹ ورک تک رسائی دیتی ہے جو عام بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کی دولت $18 بلین سے زیادہ ہے، مگر اصل طاقت ان کے کنٹرول کیے گئے اداروں سے آتی ہے۔ دبئی ہولڈنگز ان کی معاشی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ایسا گروپ جو فائنانس، میڈیا، ریئل اسٹیٹ، ٹیکنالوجی، ہاسپٹیلٹی اور انویسٹمنٹ تک ہر میدان میں کام کرتا ہے۔ یہ گروپ نہ صرف دبئی کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اثر و رسوخ بھی بناتا ہے۔ شاہی خاندان کے محلات بھی عام محلات نہیں، یہ وہ مضبوط قلعے ہیں جہاں طاقت، دولت اور رازداری ایک دوسرے سے ہم آغوش نظر آتے ہیں۔ زبیل پیلس دبئی کے دل میں ایک ایسا محل ہے جسے آپ باہر سے نہ مکمل دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اندر داخل ہونے والوں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ 30 فیٹ اونچے جھومر، سنہری دروازے، ماربل کی دیواریں، ایسے باغات جنہیں دیکھ کر دنیا کے مہنگے ترین ریزورٹس بھی شرما جائیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ محل صرف رہائش نہیں، حکمرانی کا مرکز ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر فیصلہ دبئی کا نہیں، خطے کے مستقبل کا ہوتا ہے۔ اس محل میں ہر کمرہ،
ہال اور لابی ایک مختلف کردار ادا کرتا ہے، جہاں کاروباری ملاقاتیں، عالمی سربراہان کے ساتھ مذاکرات اور شاہی خاندان کی حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے۔ دبئی سے باہر دنیا بھر میں شیخ محمد کی ملکیت والے محلات بھی اپنی الگ دنیا رکھتے ہیں۔ موناکو میں $308 ملین کا پینٹ ہاؤس، جسے دنیا کے امیر ترین لوگ بھی حسرت سے دیکھتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلے شاہی اسٹیٹس، برطانیہ میں قدیم مینرز اور ریزورٹس، یہ محلات رہائش نہیں، عالمی اثر و رسوخ کے ستون ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں طاقتور لوگ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، سودے طے ہوتے ہیں، مستقبل کی حکمت عملی بنتی ہے۔ یہ تمام مقامات نہ صرف شاہی حیثیت کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ دبئی کی عالمی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہیں۔ ایسی ہی شان اور طاقت ان کی گاڑیوں میں بھی دکھتی ہے۔ دبئی کی شاہی گاڑی کلیکشن دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ 100 سے زیادہ انتہائی نایاب اور ایک سے ایک بڑھ کر مہنگی سپر کارز، جن میں سے کئی ماڈلز دنیا میں صرف شاہی خاندان کے پاس ہیں۔ ڈیول 16 کا 5000 ہارس پاور کا دیو، گولڈ پلیٹڈ SUVs، آرمرڈ پروٹوٹائپس، رولز رائس، بگاٹیز، یہ سب ایک پیغام دیتے ہیں۔ طاقت جب دولت سے ملتی ہے تو وہ رکنے کے لیے پیدا نہیں ہوتی۔ سمندر پر تیرتا ان کا $300 ملین کا شاہی یاٹ، یہ صرف یاٹ نہیں، ایک موبائل پیلس ہے۔ اس میں سنیما، اسکواش کورٹ، ہیلی پیڈ، پرائیویٹ سب مرین، اینٹی ڈرون سیکیورٹی، ایسی تفصیلات ہیں جو عام تصور سے آگے کی چیزیں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہی خاندان دنیا کے شور سے دور فیصلے کرتا ہے، آرام کرتا ہے اور اپنی سلطنت کو اگلے مرحلے میں لے جانے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ مگر دبئی کا مستقبل صرف آج کی سلطنت میں نہیں، وہ کل کی قیادت میں بھی ہے، اور وہ قیادت ہے شہزادہ حمدان۔ وہ صرف کراؤن پرنس نہیں بلکہ ایک ایسا نوجوان لیڈر ہے جس نے جدیدیت، سادگی، انسانیت اور مستقبل بینی کو ایک ہی شخصیت میں سمو دیا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر ایڈونچر ہیرو دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک محنتی، ذمہ دار اور عوام سے جڑا ہوا حکمران ہے۔ فلاحی پروگرام، صحت کے منصوبے، جانوروں کی حفاظت، عوام سے براہ راست رابطہ، یہ سب اس کی قیادت کے اشارے ہیں۔ ان کے زیر نگرانی ہزاروں نوجوان پروجیکٹس چل رہے ہیں جو تعلیم، ٹیکنالوجی، کھیل اور ماحولیات کے شعبے میں دبئی کو عالمی معیار پر لے جا رہے ہیں۔ ان سب کا مرکز ویژن 2021 تھا، ایک ایسا ویژن جس نے دبئی کو دنیا کے سب سے امن، خوشحال، صحت مند اور جدید ترین شہروں میں بدل دیا۔ یہ ویژن صرف عمارتوں یا پیسوں کا منصوبہ نہیں تھا، یہ انسان پر مبنی تھا۔ شاہی خاندان نے عام لوگوں کے لیے اسکول، ہسپتال، گھر، روزگار، سہولیات، سب کچھ فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی میں حکمران اور عوام کا رشتہ صرف حکم اور اطاعت کا نہیں، اعتماد اور احترام کا ہے۔ یہ خاندان دولت سے زیادہ ویژن سے طاقتور ہے۔ یہ لوگ صرف حکمرانی نہیں کرتے بلکہ اپنی قوم کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ دبئی کی ترقی عمارتوں میں نہیں، ان کے نظم و ضبط، عوام کے ساتھ تعلق اور مستقبل کی تعمیر میں نظر آتی ہے۔ یہ خاندان دنیا کے لیے مثال ہے کہ اگر سوچ بڑی ہو، نیت مضبوط ہو اور فیصلہ بے خوف ہو تو ریگستان بھی سلطنت بن جاتا ہے۔ اور اس خاندان کی عیاشی، طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کو دیکھ کر محمد بن سلمان بھی حیران رہ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے اور اللہ حافظ۔